لیکن اس تو پہلے ایک گل سن لو کیونکہ دیسی ماحول ہے تو میں دیسی طریقے دے نال آپ کو گل سمجھاون دی کوشش کرے سا. آپ نے توجہ رکھنی ہے تاکہ اساں نہ کوئی گل سمجھ کے جا سکیے. گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ دے اندر اهدنا الصراط المستقیم، ایک دعائیہ کلمہ ہے. خود اللہ رب العزت نے تعلیم فرمایا کہ اس نو اپنے نماز دے اندر بھی جس لئے پڑھنا ہے تامی تے اس طرح بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے. اور یہ سمجھو کہ تسو اپنے رب کو دعا مانگ دے پے ہو، یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما. میں ایک بات عرض کر دے، میں چونکہ اسی امام احمد رضا دے نوکر غلام ہیں، بعض لوگ کہیں تھے ترجمہ کیتا ہے اور اسے جگہ تھے، بلکہ اس تو بھی پہلے وہ تب بسم اللہ تے شودے علمی ٹھوکر کھا گئے، انہوں نے نہیں پتہ لگا. لیکن حقیقت حال یہ ہے، اتھے ترجمہ ایک کریں دن یا اللہ سانو اسی طرح رستہ بکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں یہ ترجمہ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سدھے رستے تے یا اللہ سانو چلا. اور اتھے حکمت یہ ہے، فرمایا جنہ ہجے ویکھیا نہیں وہ چل چھڑ کے دے. فرمایا سی ویکھیا ہویا ہے، بس اللہ کو چلن دی توفیق پہ منگنے. کیا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس بات کو سمجھنے دی کوشش کرے ہیں. گرامی قدر حضرات، دوسری بات سیدھے راستے تے چلن دا سانو حکم بھی ہے، یہ دعائیہ کلمہ بھی ہے، اور ہر بندے دی خواہش و طلب و تمنا بھی ہے کہ اسا سیدھے راستے تے چلیے. لیکن سیدھا راستہ ہی کڑے بندے دا، یہ فیصلہ بھی قرآن مجید نے خود فرما دیتا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ انہا عظیم ہستیاں دا ہے جنہاں دے ہوتے اللہ نے انعام فرمایا. سیدھے راستے تے چلنا ہے تو سیدھا راستہ انعام آ لیا ہے. ان انعام کے دے ہوتے یہ تھے ہر بندہ اپنے آپ کو پیش کردہ ہے، میرے ہوتے انعام ہے. جدہ کاروبار سیٹے ہوا دا میرے ہوتے انعام ہے، جدے بچے ہو جاندے ہوا دا میرے ہوتے انعام ہے، جدی ایک دکان ہے دوسری ڈیلا بھی ہو دا میرے ہوتے انعام ہے، جدے مولانا صاحب پیر صاحب انہوں نے مرید سال بسال بدر ہو دے میرے ہوتے انعام ہے. گل ساری ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی قرآن مجید برہان رشید نے حل فرمایا ہے کہ اتھے جڑے انعام یافتہ مراد ہیں، اس تو مراد کون ہیں؟ زمیندار ہیں، تاجر ہیں، وہ ایک قلم نگار ہیں یا کالم نویس نگار، کیا شے کیا ہے تھا مراد؟ تو قرآن مجید نے واضح فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ جناب اتے اللہ نے انعام فرمایا ہے سب تو پہلے وہ نبیاں دیا ہستیاں، اس تو بعد صدیقین دیا ہستیاں، اس تو بعد شہداء، اور اس تو بعد صالحین جنہوں اسی اپنی زبان اللہ دے ولیاں نے. آواز کمزور آلی ہے، جبان آلی چاہی دی ہے جناب، یہ انج آواز توڑی آمنی چاہی دی ہے. گرامی قدر حضرات، اللہ نے انعام فرمایا اور فرمایا سیدھے راستے تے چلو. سیدھا راستہ انعام آلے دا. انعام آلے کون ہیں؟ یہ لوکاں نے بنائے ہوئے دائرے اور وضاحتاں کہ اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے. یہ نہیں، بلکہ قرآن نے جو فرمایا ہے. جو کرے سو سارے میرا فران سیٹا نے زیادہ ذرا اللہ نے فرمایا کہ میرا انعام نبیاں تے ہے، میرا انعام صدیقاں تے ہے، میرا انعام شہیداں تے ہے، میرا انعام ولیاں تے ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ایسی طرح سمجھیا ہے. ایک میں گال عرض کرنی ہے، میں آکھیں بات اسی طریقے دینا تھوڑا مسئلہ حل کرے سا. ذرا غور فرمائے سو سیدھے راستے تے چلنا ہے. سیدھا راستہ انعام آلیاں دا. انعام ہویا ہے نبیاں تے، صدیقاں تے، شہیداں تے، ولیاں تے. اتھوے یاد رکھو جڑا آج دنیا دے اندر جتنے مذاہب و مسالک ہیں، ویسے پوری دنیا دے اندر 4200 مذاہب، یہ تقریباً 3 مہینے پہلے میں سچ پڑھی ہو نہیں لکھیا، 4200 مذاہب پوری دنیا دے اندر پائے جاندے ہیں. انہاں دے وچوں ایک مذہب دا نام مذہب اسلام ہے، اور اللہ دا فضل ہے، ایو حق ہے، ایو سچ ہے. سبحان اللہ. وہ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اس مذہب اسلام دے اندر پھر اگے بڑیاں شاخن، اے فرقے، فرقیاں، ٹولے، ٹولیاں، فرمائی آپ حضرات بہت زیادہ نے. انہاں دے وچوں حق اور سچ تے اور صراط مستقیم تے کون ہے؟ دائیو نسل اس بات کا کرنا ہے. وہ ہے جڑا قرآن مجید کی ناتریں آیات طیبات مصداق بنے. وہ کس طرح کے سیدھے راستے سے چلے؟ سیدھا راستہ انعام آ لیا. انعام ہویا ہے نبیاں تے، صدیقاں تے، شہیداں تے، ولیاں تے. توجہ کرے سو، توجہ کرے سو. جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے، اے سمجھو نتیجہ دیندہ پہ اس گفتگو دا، جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں دے پیچھے بھی چلے، صدیقاں دے پیچھے بھی چلے، شہیداں دے پیچھے بھی چلے تے ولیاں دے پیچھے بھی چلے، او سچا ہے.
تے جیڑا انہاں دے تو چلے آواز کمزوروں والی آپ حضرات چیف کنسلر والے پھر آئیستا بول بہت اچھے کیا بات کیا بات کیا بات بہ جا میرا پتر تلے ایک منٹ سنا ایک منٹ لارا لمحہ نہیں لانا میں تقریر بھول جاتی ہے بہ جا تلے توجہ کر تو سا سبحان اللہ کھڑا لے بنو کسی نہ کسی سیرے لگ سائیں آپ سبحان اللہ انہاں بیلیاں دی نہیں آئی آئی اترہ بیٹھے موبائل جے بے پاس ہونا جلدی کر جلدی اے فقیر دی ہسٹری اچھی نہیں موبائل میں لے لے تو واپس ہی کوئی نہ کرے سا معافی ناراض بھی نہ ہو سیں ہسپیاں بڑی اچھی بات ہے باقی انہوں بھی کان ہو جا سن ذرا دھیان ہے صوفی دا موبائل بھی جے بے گتا کی میں صوفی ترکڑا ہو میرا پوتر کرنا نال سن تقریر ادھر میرے ویکھو بھی صحیح یہ سنیو پتہ نہیں تو انہوں جگانا اتنا کیوں پاؤندا ہے ذرا ناراض بھی نہ ہو سو میرے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں صدیقہ شہیدہ تے ولیاں تے پیچھے چل لے اچھا اگر تسی میں اجازت دیو تے میں تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں کہ جیڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں نو مننے تے نال امام الانبیاء دی غلامی تے چل لے صدیقہ سارے نو مننے پر صدیق اکبر و خلیفہ بلا فصل مننے شہیدہ سارے نو مننے پر سید الشہداء امیر حمزہ اور امام حسین نو بھی مننے اور کلمہ پڑھ کے ولیاں سارے نو مننے پر جتھے مہر علی نو مننے اوتھے جماعت علی نو مننے اوتھے غوث جلی نو بھی مننے ایک منٹ میں آ رہا ہوں میرا پتر یہ تو سارا میں موقع دے ساں لیکن میں نے تھوڑا جا ٹائم دیو سرکار ذرا سبحان اللہ فرماؤ جیڑی گل تے جیڑا نعرہ بھرنا ہے وہ مارنا ہے تسی سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیہ دے پیچھے چلے صدیقہ دے پیچھے شہیدہ دے پیچھے ولیاں دے پیچھے وہ سچا ہے اور وہ ایک شخصیت جڑی ٹاپ آف دا لسٹ میں وہ نام لے دیتا ہے تاکہ تو واضح ہو جائے لیکن یہ ایک علمی طریقے دے نال بھی جملہ پڑھ سکتا ہو یہ ہے نبیاں تو علاوہ صحابی ہومن اہل بیت ہومن یا مڑو تابعی ہومن یا پھر وہ قیامت تک آمن والے ولی ہومن ان سارے نو تسی اگر لفظ ولی دے وچ شمار لینا چاہو تو لے سکتے ہو چونکہ صحابی بھی ولی ہوندا ہے بنیادی طور تے سمجھ آ رہی ہے نا جی تابعی بھی ولی ہوندا ہے اسی طرح اللہ دے ولی بھی ولی ہوندے نے یعنی یہ میں ہن جملہ یہ کہنا چاہنا کہ جڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں تو ولیاں دے پیچھے چلے وہ ہے سچا اور جڑا انہاں دے تو چلے وہ ہے جھوٹا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت توجہ ہے بھئی حضرات توجہ ہے یعنی نتیجے تے پہنچو نا کیا مسلکہ دے نام تے کیا جناب علی دلیل ہے جو کہ تیرے پیو این کتاب لکھی تیرے بھرانج لکھی تیرے چاچے انج لکھی یار موک گئی نا جیڑا کلمہ پڑھ کے انہاں دے پیچھے چلے یہ تو سمجھو علمی چھاننا لگ گیا نا چھاننا لگ نہیں اس واسطے ہے جیڑے چنگے چنگے دانے مالکہ دے گھر موج ہوئے تلے یہ تو چھاننا لگ گیا نا علم اللہ اتنے پہچانو کیڑا بندہ ہے جیڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں کے ولیاں کے پیچھے چلتا ہے تو کیڑا انہاں دے تو چلتا ہے جیڑا چلے وہ ساڈا نہیں اور جیڑا چلے سمجھ آ گئی آپ حضرات یہ پہلی بات دوسری بات گرامی قدر حضرات یاد رکھ لو جتنی دیر تک بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے عمل کرنے دا بھی بندے نو فائدہ نہیں ہونا یاد رکھ لے آپ آکھو کہ کیوں علماء نے مثال دیتی ہے فرمایا مثال دی ہے جس طرح درخت دی جڑ بندہ آرا پھیر کے پڑھ دے وے تے اتے شاخہ نو پانی بدل آوے تے پھلا نو پانی لا کے تار بدا کرے کتنی دیر تار رکھ سیں جڑ تا تیری بڑھی گئی عقیدہ جڑ ہے عمل اس دی شاخ ہے اور پھل ہے تو فرمایا جڑ نو سلامت رکھ جو فرما رہے ہو جڑ نو سلامت رکھ تاکہ تیریاں شاخاں بھی پتیاں پھلدیاں پھولدیاں رہن تے تیرے اوتے پھل بھی لگے تے پھول بھی لگے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو اس واسطے اور یاد رکھ لو ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل عقیدے دی اپنی اہمیت ہے عمل دی اپنی لیکن یاد رکھ لو حضرات علماء نے نام کو پوچھ بھی سکتے ہو اور انہاں دی تائید کرنا اس بات دی گل ہوئے گی دلیل ہوئے گی کہ گل میری ٹھیک ہے زیادہ اہمیت عقیدے دی ہے اس تو بعد باری عمل دیا اتھے بات سے نشین رکھنی ہے جے تھا عقیدہ خراب ہوئے ہے وہ بھی بیمار اور جس دا عمل خراب ہوئے ہے وہ بھی بیمار اتھے نشین فرما لو لیکن جدو دو بیماریاں اکٹھیاں ہو جاننا تو سب تو پہلے
وڈی بیماری دا علاج ہوتا ہے انہوں کور کرو نکیاں موٹیاں تو بندہ کور کر ہی لئی سی سمجھ آ رہی ہے نا جی اس واسطے جدو دو بیماریاں عقیدہ دی خرابی ایک بیماری عمل دی خرابی دوسری بیماری تے پہلے کیوں سیٹ کریے پہلے عقیدہ سیٹ کر اور اگر قرآن مجید پڑھیا جائے اس کے اندر بھی عقیدے دا ذکر پہلے ہے یہ کتنے ہے میں کہ جتھے جتھے آمنو وعملوا الصالحات ہے نا یہ آمنو عقیدہ ہی تے عاملوا الصالحات عمل ہے یہ مزاج قدرت بھی جو ہے کہ پہلے عقیدہ سیٹ کروایا جائے بعد دے وچ عمل دا درد دیتا جائے آواز پھر مٹھی ہو گئی ہے اچھا کئی بندے 5 کلو دا سر ہلا رہے ہو ناراض نہ ہو سو سر ہلانا اچھی بات ہے یہ دا مطلب ہوتا ہے گردن میں شریعہ کوئی نہیں سر ہلانا اچھی بات ہے لیکن اگر گردن وچ کوئی نہیں تو بڑے منہ وچ کیوں لے کے بیٹھے ہو اجے تو تہجد لے تے تگنا ہے صحیح سبحان اللہ فرماؤ اجے تو تازہ دم بیٹھے ہو رن جی والے خیر ہے یہ تہاڈا حق بندا ہے آستان والی پیر بارو کریم نے جڑا غیرت دا لنگر ساری حیاتی کھوایا ہے نا کبھی کلار جو دا اظہار کرنا ہوندا تو چپ کر کے بگے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات ذرا جاگ کے بیٹھو تو عقیدہ پہلے ہے عمل بعد دے وچ یاد رکھ لو عزیزو اس بات نو لازم و ضروری سمجھو اپنے ہوتے کہ اسی اس بات نو پلے بننا ہے کہ عقیدے دی اہمیت زیادہ ہے اور اینو پہلے سمجھنا ضروری ہے تجھا کوئی اتنا زور تو دیتا پہ عقیدہ آدھے کینو ہے چانو بھی تو سمجھ آنے میں عقیدہ آگے دیکھے انہوں نے بنیادی طور سے نا آج کل جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا پڑھے لکھے تو مراد جڑے انگلش جانتے ہیں وہاں اس سے مراد مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ساڑھی جڑی تھوڑی جی تلے والی بولی ہے جنہوں آپ سارے سمجھے نظریہ انہوں تھوڑا جا تلے لے کے آگے او اصول جڑے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے اپنے بارے نبیوں دے بارے اور فرشتیاں دے بارے جنت دے بارے دوزخ دے بارے حشر دے بارے نشر دے بارے یہ ساری چیزاں یہ ساڑھے عقیدے دے بیچ آدیاں انہاں دے بارے اپنا نظریہ اپنا مائنڈ سیٹ درست رکھنا اور انہاں خطوط دے مطابق سمجھنا جڑے قرآن و حدیث دے بیچن انہوں سمجھ کے وہ دے اتے کار بند ہو جانا انہوں عقیدہ کہہ جانا کار بند والا لفظ میرا خیال نہیں سمجھ سکے میں تھوڑا جا گل کھول دینا عقیدہ بیسک لفظ اقدہ چو نکلے اقدہ عقد ہی چوں ہے یہ دا معنی ہوتا ہے گاڑھ مارنا اجلے تسی کسی بندے نہ آدھر گھوٹ کے گاڑھ مار دیسی طریقے دے نال سمجھا رہے ہیں گاڑھ مارنا بننا عقیدہ لفظ بیسک بنیاد مضبوطی کار بن جنوں آکھا او لفظ پکا ہونا اس معنی سے استعمال ہوتا ہے اور میں نے اگر اپنے خطیبانہ لہجے ڈالنا تو یہ بنتا ہے توحید دے بارے رسالت دے بارے فرشتیاں دے بارے حشر و نشر دے بارے جو وضاحت قرآن و حدیث دے وچ آئیاں انہاں ساریاں اپنے دل دے وچ رکھ کے اتے اللہ دے فضل اور مصطفیٰ دے رحمت دی گاڑھ مارنا انہوں آتے ہیں عقیدہ ان کیا تھی عقیدہ کہ اس کے مضبوط ہو جا بات انہوں کو سجے کھبے نہ بندہ کر سکے عقیدہ گاڑھ مان اور ویسے بھی دیکھو فقہا جس لئے بندہ فقہ پڑھتا ہے نا اور نور الازاد شروع ہو جاوے اور جاوے ہدایت تک اور اگر مفتی کورس کرتا ہے تو جاوے جناب علی فتاوی شامی تک سمجھ آ رہی ہے نا جی نکاح دا چیپٹر جس ویلے بھی آندا ہے نا نکاح نو فقہا دی بولی اچ عقد آکھیا جاندا توجہ نہیں فرما رہے آپ عقد یہ دو دنال عقد ہو گیا گاڑھ باج گئی یہ او دنال تھی او دنال توجہ ہے نا اور یہ باقی معاملات نو اس طرح عقد نہیں آکھیا جاندا جس طرح کہ انہوں آکھیا جاندا اور دی وجہ کیا ہے بعض لوگ آتے ہیں بات ٹھیک ہے ہم ادھر آئے تو یہ عقیدہ ادھر گئے تو وہ عقیدہ فرمانا جس طرح سوانی مرد والا معاملہ ہے جدو عقد ہو گیا کہ ہن تسی لکے تے چڑیاں نہیں مار سکتے کہ جلے دل کی تایا گل کی تھی تاوی سوانی نال ہے کی تھی تاوی پکے ہو کے رہنا پائے گا اسی طرح عقیدہ بدلیا نہیں جا سکتا کہ محرم وچ بندہ پتریراں دے نال ہوے کہ ربیع الاول ساڈے ٹھنڈے چ عقیدے دا مطلب ہے سدا بہار سنی ہوے اور رجب ہوے تا سنی محرم ہوے تا سنی ربیع الاول ہوے پھر بھی بندہ سنی ہونا چاہیے رسالت علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے جناب وہ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی پھر رہنا ہو
بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا میرے عزیزو. اس بات کو سمجھیے میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن. عقیدہ ایسی ضد جڑی شیطان کھول ہی نہ سکے. سدا واسطے سچا پکا ٹھکا سنی بن جا. موسمی سنی نہیں، سدا بہار. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلی بات. ہوں دوسری بات بھی سمجھو. یہ اندر بہت ساری اگے وضاحت نے. علم الکلام جدو پڑھیا جائے نا بہت ساری وضاحت نے. دلائل قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ، ظنی و ثبوت ظنی و دلالہ. اس بحث کا نہ تو فائدہ تے نہ میں سناؤں گا. میں تو موٹی جی گل دسوں گا. عقیدے دیاں دو قسم ہوندیاں نے. کتنیاں؟ فرنٹ سیٹاں والے کتنیاں؟ دو قسم. یہ لکھیا ہے. ایک عقیدے دی وہ قسم ہے جہاں نام علماء نے رکھا ہے ضروریات دین. دوسری عقیدے کی قسم وہ ہے جہاں نام علماء نے رکھا ہے ضروریات اہل سنت. بیٹھے ہو؟ میں تو آخیا میں دیسی بندہ تو دیسی گل کرے سا. ضروریات دین یہ اندر کیا چیز آتی ہے؟ پہلے میں اشارت نہ کیا تھوڑی جی وضاحت سن لو. توحید، رسالت، ملائکہ، جنت، دوزخ، قبر، حشر، نشر. قرآن مجید اللہ دا کلام ہے. یہ ساری چیزاں ضروریات دین دے وچ آتی ہیں. ضروریات دین دے وچ یہ چیزاں نے ایک شے دا بندہ منکر ہو بنے کافر ہو جائے. یاد رکھو کوئی بندہ تو ہر شے منے نہ، لیکن فرشتے دے وچوں ایک فرشتہ دا نام چلا بغیر نہیں مندا. جبرائیل میکائیل کوئی نام بندہ دار اسلام وچوں نکل جائے گا. ساری چیزاں مننا پر قرآن کی ایک آیت میں نہیں مندا. ویسے تو لوگوں بڑے بڑے شاک پائے ہوئے. اور میری گل نوٹ کرو اس آستانے تے یہ فتنہ بھی آمن والا ہے. میں وہ جویں آدھے نے میں کو نہ پیر ہاں تے نہ میری کو نظر ہے تے نہ نگاہ ہے. بس نظر والےاں دی میرے اوتے نظر ہے. یہ مینوں پاک ہے، یہ مینوں پاک ہے. نہیں تو کئی بندے راتی مینوں مار کے سمجھ میں دھمی موٹ اٹھی کھلونا. بولو تو صحیح چاہ. یہ میں تو دسدا پیا لیکن میری بات نوٹ کرو کسی نے کم آئے گی. تو یہ فتنہ اٹھے گا کہ قرآن اصل یہ ہے اسی چیزیں لکائے ہویا سی تو ہن کٹ کے لے رہے ہیں. یہ میری گل آئی تسی نوٹ کر لو. میں کہنی سی میں کہہ دیتی ہے. میں فتنہ بارل ویدا پیا لیکن یاد رکھیا ہے اس ویلے پتہ چلے گا کہ سنی پھر کس طرح نکل کے ممتاز قادریہ کا کردار ادا کر رہے ہیں. نوٹ کرو یہ فتنہ آمن والا ہے. آج آوے کل آوے 10 سال 50 سال بعد آوے آوے گا ضرور. لوگ قرآن کے اندر تشکیک پیدا کریں گے. اور اس تو پہلے میں تو دسی جمائے مسلمان نہ ہو سن. جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے. چلو خیر جو میں کہنا سی دس دیتا ہے. قرآن مجید نہ ان کو بدل سکیا نہ کوئی بدل سکے گا. لیکن کافر کوشش ضرور کرے گا. انہیں کرنی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ توجہ ہے. پھر احمد ہی سارے ہیں. آپ نے لکھا ہے صدر الافاضل دے حوالے دے نال. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا انہیں نا صدر الافاضل نو گل سنائی. یا انہوں نے کسی نے سنائی. ایک بندہ ہندوؤں نے بولا ہے. انہوں نے کہا جناب مسلمانوں کے قرآن بدل دیو چنگے راسو. اے ہون ساڑھے زیر قبضہ نے ماتحت نے جو چاہیے کر لئیے. کہ اگو جڑا بڑا ہندو سی نا توجہ ہے اس نے آخر یہ نہیں بدلیا جا سکتا. کیوں؟ اس نے کہا سانو تے آؤندی پنجابی ہے سانو تے عربی آؤندی نہیں. پھر دی گالے بناواں گے کیویں؟ توجہ طلب دوئی گل. اس نے کہا جناب اے یزید جڑا سی نا چنگی بھلی عربی جاندا سی. اج کل دے ڈھیر سارے مولویوں تو ڈھیر جاندا لیکن وہ قرآن نہیں بدل سکیا. سانو تے آؤندی کا شریعت سی کیویں. اس ویلے حسین آئی تے ہن خادم حسین ہے. کیا بات. لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ اکبر. توجہ ہے بھائیاں بھی کوئی نہیں ہے. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اشارہ آ گیا سمجھ. لیکن جڑے اسٹیج ایسی بیٹھے ہیں یقین فرماؤ نا اس اسٹیج کے بھی اپنا ہی لطف ہے. جنہاں دی زیر صدارت ہوندی پئی ہے وہ حسن ہے. جنہاں دے بیٹیاں دا مرکزی خطاب ہے وہ بیٹا خادم حسین دا ہے. پھر حسین امتزاج کیا بزرگاں کا فیض تو چل رہا ہے نا.
لیکن اسی اپنے کسی بھی بزرگ کی محنت دے کدی پانی نہیں پھیریا اور جڑا پھیریا سی انہوں بندے دا پتر نہیں کہندے زندہ باد ساڈے کول بے شک عہدہ نہیں ہے پر بغیرتی نہیں کرنی چہرے سٹائی تے گل کرنی ہے گل اسی حق کی کر یہ جڑے پہ جاندے نا کوئی پیری ریاض قادری نو کو بابے خادم رضوی نو انہاں دے منہ نو لگام پاؤ انہاں دے مفتی منیب الرحمان صاحب کا جملہ دیوا انہاں دے منہ نو جڑی بواسیر ہے نا انہاں دا علاج کرو نورانی بھی ساڈا ہے خادم حسین بھی ساڈا ہے ریاض قادری بھی ساڈا ہے زندہ باد اسی کسی آخر بزرگ دی محنت تے پانی نہیں پھرن دیاں گے زندہ باد زندہ باد 4-5 بندے رنگ بن گئے وہ مسئلہ ہے تو گھر چلے جاؤ غیرت مند جڑا بیٹھا ہے ہاتھ جا کے بولے میری اللہ تماشے بنائے اے تماشے بند کرو لڑانے والا کام بند کرو وہ بولو تو صحیح جا گرامی قدر حضرات یہ فقیر ٹویننگ کرتا رہتا ہے اور کرنی بھی چاہیے اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر تیسرا بندہ تو نہیں نہ بولے گا اس واسطے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو گرامی قدر حضرات یہ نہیں بدل سکتا لیکن لوگ بہرحال یہ ناپاک اور ناکام کوشش ضرور کریں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ادھر آ جائیں توجہ ہے ضروریات دین کسی ایک کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ مسلمان دوسرے عقیدے کا نام ہے ضروریات اہل سنت ضروریات اہل سنت میں کیا آتا ہے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی بھی تفصیل بتا دیتا ہوں بلکہ پہلے اجمال پھر تفصیل جس طرح کے ادھر دیکھو میرے حال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نو خلیفہ بلا فاصل مننا یہ ضروریات اہل سنت دے وچ ہے توجہ خلیفہ بلا فاصل دے نال افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نبیاں تو بعد اس کائنات انسانی سب تو افضل ابو بکر نو مننا یہ ضروریات اہل سنت کا مسئلہ ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا جب ذکر آوے اہل بیت دے نبی پاک دیاں بیویاں بھی نے بیٹیاں بھی نے بیٹے بھی نے اور وہ افراد جنہاں دے صدقہ زکات حرام ہے سب نو مننا ضروریات اہل سنت ہے یہ پہلے اجمال دینا ہے تفصیل بعد چرچ کرے نا اسی طرح سب صحابیوں نو جنتی مننا اے ہونے نعرہ آیا ہر صحابی نبی یہ قرآنی نعرہ ہے بیٹھ جا بھائی توجہ ناراض نہ ہونا میں تھوڑے جذبات نو بالکل سمجھدا پیا لیکن ٹائم تھوڑا ہے سفر لمبا ہے ہم نے بریک مدینے چل کے لگانی ہے اور آپ میں سے جو جانا چاہے وہ بول سکتا ہے جڑا نہیں بولے گا سواریاں لے جانی انہیں جو ایسا بدر آپ کی اس بات کو سمجھیے کہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اہل بیت اطہار ہے اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان سب سے محبت کرنا بلا مشروط سمجھ آ رہی ہے جن غیر مشروط آخیا جاتا ہے یہ اہل سنت کا شیوا ہے جو اپنی مرضی اور چوائس کی شخصیات لے کے آئے سنی نہیں ہو سکتا بس اوقات کہتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے افضل تو ابو بکر کے بارے میں لکھا گیا پر میرا دل نہیں مانتا میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا تو ایک نے یہ جملہ بول دیا تھا لیکن انہوں یہ نہیں تھی پتا بھی یہ ابو کا شہور ہے وہ اپنے ہم کلو سمجھی بیٹھا ہے اگر نہیں ہے وہ 1.25 کلو بھی نکل آؤں میں کہا جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات میں کرنے لگا ہوں بعد میں دیکھیں کہ پھر ہوگا کیا میں کہا جناب تسی اپنا دل کٹ کے مینوں دیو میں چوک کے کھلو کے لتر مارا تو یہ مسئلہ علی نو سمجھ آ گیا دوڑیا تینوں کیوں نہیں سمجھ آیا بندہ تیرے دل نو ویکھاں یہ 1400 سالہ عقیدہ اہل سنت دا تسلسل ویکھاں زندہ باد عقیدہ خواہش سے نہیں بندہ یاد رکھے ہے ایدی میں وضاحت عرض کرنا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی عطا دے نال علم غیب دا مننا توجہ نہیں فرما رہے توجہ نہیں فرما دے آقا کریم علیہ السلام اللہ دی عطا دے نال مختار کل نے مننا ضروریات اہل سنت دے وچوں میرے بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھ رہا یہ صرف میں اجمال ہے تھوڑا جہا بیان کیتا ہے انہاں دے وچوں کسی ایک مسئلے دا کوئی بندہ منکر ہو جاوے وہ سن ہی نہیں رہا توجہ نہیں فرما رہے آپ بے شک کو بیٹھا سنیا دے وچ بے شک کو میں سننی ہاں کرنا ہی جس طرح ضروریات دے وچوں کسی ایک پہلو دا انکار کرن دے نال بندہ مسلمان نہیں نہ رہندا اسی طرح جڑا ضروریات اہل سنت ہے او دے وچوں کسی ایک پہلو دا بندہ انکار کر دے بندہ سننی
اج کل زیادہ فتنہ اے چلتا پیا ضروریات اہل سنت تے عمل ہو رہا ہے. اس واسطے پیر صاحب نے میں حکمن فرمایا آپ نے جڑی گل بات سنانی ہے وہ یہ کہ پہلی تے گل ہے سنیاں نو پتہ لگے ساڈا عقیدہ کیا ہے, پھر اسی دا تحفظ کیویں کرنا ہے. پیران طریقت علماء کس طرح اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں, ذرا غور کرے سو میرے بھائی. عزیزان مکرم, ضروریات اہل سنت اس دے وچ بھی بعض لوکاں نے ڈنڈیاں ماریاں نے, تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. جس طرح ہن قبلہ مفتی صاحب میرے تو پہلے خطاب فرمایا تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا ساڈے نبی تو بعد کوئی نواں نبی آنا تے دور دی گل ہے, امکان بھی نہیں. کیونکہ اگر انہوں منیے تو باری تعالیٰ دے کلام دے وچ امکان کذب آندا ہے, اور امکان کذب دا عقیدہ یہ بندے نو کافر کر دیندا ہے. اسی یعنی ہے باری تعالیٰ دے کلام دے وچ امکان کذب ہے ہی نہیں. بے شک میرے رب نے جو فرمایا حق ہے, سچ ہے, اس دے اندر کسی قسم دے جھوٹ دا امکان نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لو عزیزان مکرم. اسی طرح رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت کے بارے لوکاں نے نقب لاون دی کوشش کی تھی ہے. اور جدو پاکستان دی پارلیمنٹ دے وچ بحث ہوئی سی نا, علماء فرماتے ہیں اگر گھنٹے دے حساب نہ شمار کیتا جائے تو تقریباً 96 گھنٹے بحث ہوئی سی. پتہ ہے آپ نے اس گل دا تقریباً 96 گھنٹے. اور امام نورانی دا تدبر ویکھو, آپ نے بحث واسطے اپنے آپ نہیں پیش کیتا, کسی مولوی نے نہیں پیش کیتا. یہ تدبر ہوندا بندے دا, کیونکہ انہوں نے تو پتہ ہی اگے وہ قرآن پڑھے گا, ادھر یہ پڑھیں گے 2 گھنٹے بندے سن 3 گھنٹے چھڈو پر یار مولویاں دا رولا ہے بھی قرآن پڑھدا ہے بھی چھڈو چھڈو سارے ٹھیک نے اب ٹھیک رہن دیو جی. نہ, نورانی صاحب نے تدبر تو کام لیا. اور کیویں لیا؟ انہاں چکیاں قادیانی دیاں کتاباں چوک کے نا, تو اس ویلے جس بندے دی ذمہ داری رہی بھی گل تو کرنی ہے, گل تینوں میں سمجھا دینا. او دا نام سی یحییٰ بختیار. انہوں آ کے نورانی صاحب نے آکھیا بھی ہوں گل کرنی ہے تو, مولویاں دا رولا ہی نہیں. اے رولا ہے ہی مسلماناں دا, ایمان تو مسلمان ہے ہو سکے ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں گلاں قادیانی لکھیا اپنی کتاب جڑا میں نہیں مندا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, جگہ جڑا میں نہیں مندا میں ترجمہ کردا پے نے, اس لکھیا اپنی کتاب. اس آکھیا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. ہاں اس نے لکھیا. نورانی صاحب نے آکھیا اے ویکھ تو مننا ہے؟ اس کہا نہیں. اس کہا یا مان تے یا کنجری دا بچہ بن. اس کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, یہ تو رولا ہے, تو سنے گا دلیلاں, دلیل اچھی سننی نہیں. کیونکہ مسئلہ اور ہوتا ہے, گھوم کے کسی اور طرف آ جاتے. میرے نال بھی ایک قادیانی ایک بڑی بحث کی تھی, کہہ رہا جی آپ تو کہتے ہیں میرا قادیان نبی نے, تو آپ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آنا ہے یا نہیں آنا؟ تو نواں میں بھی مناظرہ رشیدہ پڑھی اسی, چیتا بھی میں ڈاڈا سی, تو استادہ بھی سانو اس نے ریتی تے لائے ہوئے مناظرہ کرنا کیویں. تو میں بڑے مجھ میں جا کے میں کہا چبل جان دیا گل ہوندی پئی ہے تیرے گام میں کانے کتے دی, تے تو میں عیسیٰ علیہ السلام نو لے آیا. پہلے تو اپنا ایمان ثابت کر, بعد تینوں میں عیسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ دساں گا. اس قادیانی دے مسئلے دے نال عیسیٰ علیہ السلام دا تعلق ہی نہیں ہے. وہ بحث کر سن یہاں یوں ہے, یہاں یوں ہے, یہاں یوں ہے, یہاں یوں ہے. وہ جدو اس میں کہہ رہا بھی نہیں, مولوی میرے ہاتھ ہی نہیں آتا, کہہ رہا وہ جس نے آنا تھا وہ یہی ہے. میں کہا چلو یہ گل ہے تو میں ایک گل کا جواب تو دینا. میں کیا لگیا تو تجھ بھی سن لو. میں کہا کتوں پڑھے بھی حضرت عیسیٰ نے آنا کہ قرآن ہے. تو میں کہا اس قرآن نے عیسیٰ دا تعارف بھی کروایا علیہ السلام کے. بالکل. میں کہا کیویں؟ ماں دا نام ہے مریم, باپ انہاں دا کوئی نہیں, کلمۃ اللہ نے, روح اللہ نے. سمجھ آئے نا, فلسطین کی سرزمین ہے. اور انہاں دا کمال یہ ہے مردے زندہ کر دینے, انیاں نو اکھی دیندے نے. جو بندہ کھا کے ڈیڈے نہیں بتا دستے نے, جو گھر رکھ کے وہ بھی دستے نے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میں کہا پھر میں نے دس یہ جڑا جنوں تو آنا بھی یہ عیسیٰ ہے وہی مسیح موعود. آج بھی نانا ایم ٹی وی ویکھو تے مسیح موعود ہی یاد ہے. استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشت. تو میں آکھیا بھی یہ دس یہ جڑا آیا ہے یہ دی ماں دا نام کی ہے؟ یار ویسے تو چراغ بی بی ہے لیکن گھسیٹی گھسیٹی آتے ہیں. پتہ نہیں کس نے گھسیٹی, کیویں گھسیٹی, کدوں گھسیٹی, کتنی بار میں آکھیا جی تو ہی سب بنائی کرو, یہ تو ماں دا نام ہی نہیں لگتا. او گوڑیا ہر غیرت مند بندہ بول سکتا ہے نا میں نبی کی عزت پہ پہرا دے رہا ہوں. پیو ہریو تے کدی آدھے نے غلام مردا, کدی یوسف. میں کہا ایک کھوے تھا باس کمزوروں والی آپ. میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ نہیں ہے, کلمۃ اللہ روح اللہ ہے. کہ اگر پیو ہے تو بڑی عیسیٰ
صرف ایک مناظرانہ رنگ دے بیچ ہے نہ ہے ہی نہیں. میں کیا علاقہ اس نے ساری زندگی فلسطین میں کیا کہ نہیں ان بھی کسی مکہ مدینہ نہیں جانتے. میں کہ جانتا تو سانگیا تم دینا سی ساری یہ جاتے قادیانہ رولتا رہا ہے گرداسپور دے نالے دا ضلع ہے تو توجہ ہے وہ قادیانہ نے پسینے چھوڑ کے اس کا خلیدی تو مولوی دے قرآن چی جھوٹا کری جانتا ہے. میں کہ آخری گل اور جنہوں سمجھ آوے وہ بولے دوسرے بندے دی چھٹی اور ہے بڑے ٹاپ دی گل. میں کہ جڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سراج شریف، آستانہ عالیہ پیر دارو شریف، حضور سیدی و مرشدی سیدنا والا شان، حضور قبلہ غریب نواز، سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر دارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز، آستانہ عالیہ پیر سراج شریف، آستانہ عالیہ پیر دارو شریف، علماء اہل سنت، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول ماشاءاللہ. اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہماری محفل کا حسن عروج کی طرف جا رہا ہے، عروج کی طرف. صدر محفل سبحان اللہ، واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت رہبر راہ رشد و ہدایت منبع اخلاق نقشہ نقش پیر بارو کریم بے شک اور سبحان اللہ تو کیا کو جاؤ اور سبحان اللہ کیا حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب 12ویں ثم الحسنی دامت برکاتہم العالیہ آپ اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ فخر السادات عالم با عمل مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد امیر شاہ صاحب بھوروی دامہ اقبال ہو آپ بھی تشریف لائے. جملہ سجادگان و شہزادگان اللہ کریم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. توجہ ہے بھی میرے عزیز علی جڑی میں گل سنا رہا سی ذرا سبحان اللہ فرماؤ بات اگلی کار کرا جلدی جلدی موبائل جو نکل کے میرا سن دھیان فرماؤ ذرا. وہ میں کہ یہ کسی پاسوں میچ نہیں کرتا کہ یہ کی ہو گیا ہے اور جتھو عوام نو ساری گل سمجھ آئی نا میں کوئی دیکھو ایک تین آدھی ڈنڈی مارنا دیکھو جو کہتے وہ عیسیٰ یہ ہے میں کہ کسی پاس رہتا نہیں پیا. اور دوسری گل ہے ایک گل تو پتہ بھی بس اوقات بڑی دلیل گل نہیں کم کرتی جڑی عوامی دلیل کم کر جاندی ہے. میں کہ جڑے عیسیٰ علیہ السلام گئے سن نا ہن اس تے میں تانوں آکھاں بھی بولو تو جملے دا قتل ہو سی تساں قدردان لوگ بیٹھو اب پہ عزت کرنی جے جملے دی. میں کہ جڑے عیسیٰ گئے سن نا وہ تے انے نو بھی اکھی دین دین اے کیڑا جڑا آپ ہی کانا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے اس لیے بندے نو سمجھ آئی وہ جی میں بابا جی خادم رضوی آدھر گال وچ ہو رہا ہے چونکہ انہاں دے دل وچ چور ہے گال وچ چور ہے میرا چاہنا ہے تو انہوں اصل مسئلہ نہیں سمجھ آیا. لیکن میں عرض کردہ بیاں لوگا بڑی بڑی گال کی تھی لیکن یحییٰ بختیار مجھے اس ویلے نورانی صاحب کی بلا کیا نا ایدے بھی کیا درہ یحییٰ بختیار ابو یہ مرزے دا پتر آیا کھلوتا ہے ادو یحییٰ بختیار ہے وہ آدھا یہ میں قرآن پڑھوں گا یہ میں ہو سکے انہوں چھڑ آئے تیرے پیو دی کتاب ہے ہو سکے نہیں پیو دی ہو سکے ایک ہی لکھے سنی جڑا میں نہیں مندہ ہو کجی بھی دا پتر ہے ہو سکے نہیں آپ یہ چھوڑیں یہ بات کو ہو سکے بات دا لکھے گا سانو پہلو ساڑی ماں دا دا پیو دا دا مان ہے بولو تا صحیح چا سبحان اللہ مرد سے نگل بھی کر حضرت جی ایسا پھسیا اے نورانی صاحب دا تدبر ہا اور یاد رکھ لو اے بزرگ نہ ہونے تو مسئلے حل نہیں ہوندے. کوئی بھی مسئلہ ہوئے اپنے بزرگوں کو پیچھے نہ کریا کرو. کیا بات ٹھیک ہے ساڈی پنجابی دی ایک مثال ہے پتہ نہیں تواڈے والے بولی جاتی کری کہ بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چڑھدیاں. بابے نال رکھتا بکریاں چڑھ میرا پوتر. اس واسطے بزرگاں دا مشورہ بڑا ضروری ہے بزرگاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. میں نے ایک بات یاد آ گئی دوران طالب علمی سانو ساڈے استادہ سنائی سمجھائی سکھائی اجازت ہوئے تو جناب نے سنا دے. بزرگاں کا کیا فائدہ ہے. ایک بندے نے آکھا میری بیٹی ہے میں وہی شادی کرنی ہے لیکن وہ چھوڑ دے نال کرے سان جڑا رشتہ لین آوے تو اپنے پیو نو یا بزرگ نو نال نہ لے کے آوے. جڑا کوئی بزرگ لے کے آ کے رشتہ نہ دے سا چھوڑ جانا شروع ہو گئے. ایک نے آکھا نہیں میں شادی کرنا ہو سکے 10 نال کوئی بزرگ لے کے آیا ہو سکے کوئی نہ پکا ہو سکے کوئی نہ انہوں کوئی گل کرے بھی ہے شرطاں پوریاں کر لے وہ شرط ہی ہو جی رکھے بال نس جاوے. 2 آ گیا 3 آ گیا
انہاں پورے علاقے چو بھیا جیڑا جاندا ہے نویں گل کردا ہے یہ کیویں اینو بندہ قابو کرے واتے دی دین نال شادی کرے توجہ ہے میرا سبحان اللہ وہ ایک بزرگ بیٹھے انہاں کہ پتر مینوں لے جاؤ مینوں لے جانا تسی لکا کے تے تو آکھنا بزرگ میرے نال اس ٹائم بولی تو نال میں تیرے کوئی نہیں ہونا میں تے پیچھے ہونا کدا مینوں لکا جاویں نا انہوں آکھی مینوں 10 منٹ دے جیڑی بھی گل کرے مشورہ میرے نال کرنا ہی تے ہو سکدا میں تیرے ٹانکا چلاواں سبحان اللہ سب ٹھیک ہو گیا او بزرگ نو ریڑی دے وچ لکا کے لے گیا اوتھے ٹر گیا میں آ گیا او جا کے بزرگ او جا کے میرے نال ایتھے کوئی نہیں ایتھے کوئی نہیں سبحان اللہ پیچھے تے بیٹھا ایتھے کوئی نہیں کتا او جا کے جناب موڑ میری دھی نال شادی کرنی ہے جی کیا کرے سے سکے تو تا چھڑ دو او جا کے نارواں دی پئی لگ جی او ساکے جس نے دودھ دے نال چل پوسی نا اتنا دودھ گھٹ بات میری دھی نال شادی کرے یہ شرط کون پوری کرے آدھا جی مینوں 15 منٹ دا ٹائم دے میں سوچ کے آواں او سکے بھی لے لا وہ سوچن واسطے ٹر گیا اور ریڑی دے وہ جناب لڑ ہٹایا بابے نو آدھا بابا یہ مسئلہ بنا کھلوتا اس وقت گل ہی کوئی میرا پوتر توجہ کرے سے او ساکے انہوں جا کے آ کے شام تائی پانی کاٹ میں دمی دودھ چھڑنا جے پانی نہ نکلا تو من کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ آ گئی مسئلہ میں سارا سمجھا دیتا ہے وہ گیا نا اس چل کیا کیا اور کہا بابا جی میں نے شرط منظور ہے کہ کیویں اور کہا اثر دیگری تو پہلو پانی کر لے تو میں دو دا انتظام کر لیا میں دو سٹنگا جی پانی ہے میرا دو سارا ضائع ہو جائے گا اس نے یہ تو بینی پھد لئی بازو پکڑ لیا انہیں آ کے پتر مینوں لگدا ہے کوئی بزرگ نال لے کے آیا ہے اور کہا میں بالکل لے کے آیا انہیں آ کے میں رشتہ دینا ہی تینوں ہے ایک زمین نے چھڑ گئی اپنے بزرگاں نوں چھڑ گئے قیامت بندہ ہی ہو ہے جڑا اپنے بزرگاں دے نال چل کے آؤ بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاج نعرہ ختم نبوت آستانہ علیہ پیر سواگ شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت جزاک اللہ بھاروی صاحب اللہ آپ کو خیر و برکت دے کوئی گل سمجھ آئی بھیرا مانوں کہ کوئی نہ آئی بزرگ نال نہیں رکھنا تو کوئی پیچھے رکھ لے جے کو صلاح ہی بندہ رہ نہیں تھا کدی نارے دو تھی گھتنا پائے جانا کیویں گھتے سو بیٹھے ہو سبحان اللہ بیٹھے رہے مسئلہ میں تمہیں سمجھائی جانا اور یہ آستانہ پوری دنیا تے انہاں دا فیضان جاری ہو ساری اللہ کریم مزید برکات آمین وجہ کیا ہے بابے سارے نال نے اللہ دے فضل الحمدللہ اللہ انہاں دی زندگیاں درات فرمائے گرامی قدر حضرات آؤ جنہی میں بات آپ کو سمجھا رہا سی نا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے سارے بھائی سارے عزیز میں عرض کر رہے ہیں جنہا آج کل مسئلہ ہے عقائد ہوتے ضروریات اہل سنت تھے اور اس کے یاد رکھ لو جتنے آستانے نے ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا میں ہوں آ رہا سی واللہ باللہ تعالیٰ میرے ذہن کے اندر کوئی خوشامد نہیں ہے اور اللہ کرے میری زبان تے جو ہے میرے دل لچی ہو جو میرے دل لچے وہ میری زبان تے ہو اسی ایک جگہ تے دوستوں کو پتہ لگا تو نہ آکھیا بھی 2 منٹ سانو دیو دعا کیتی جاؤ میں تو بیٹھا تے ایک بزرگ آیا وہ دا نام سی سلطان میں نام بھی سوچ کے آیا اے چبارے روڈ دے اوتے انہاں دی کوئی زمین شمین ہے اوتھے او بیٹھے انہاں دا ایک بچہ بھی میرے نال آیا مینوں لے کے آیا ہے اس کہ میں جانا ہے حالانکہ کوئی ساڈا ہوندا نا کوئی بڑا علاقہ دیکھا کلب نہیں بس وہ محبت کردے سن دین دی وجہ تو میں کہ چلیے دعائے خیر کی دیو مینوں آکھن لگا کدے جاندے پے ہو میں کہ میں بارو شریف جانا ہے میں جو میں ٹھڈا صاحب بھر کے روندا نہیں کس طرح اس آکھیا وہ نے اپنے پیر دا میں کہا میں پیر خورشید دا مرید ہوں پتہ نہیں کیڑے خورشید میں نہیں پوچھیا اس کہا میں پیر خورشید دا مرید ہوں پر وہ مینوں پتہ کی پہ آتا ہے سیاںا بزرگ مینوں آتا قسم خدا دی میں خواجہ فقیر محمد ورگا پیر کوئی نہیں دیکھا اللہ سبحان اللہ بے شک میں کہ مینوں اس پیر دی کو گل سنا مینوں پتہ لگے اس کہ ساڈے تے ایک مسئلہ بن گیا جینون لوکاں نے ساڈے اوتے مطلب کیس بنا دیتا میں خواجہ صاحب کو جاندا سی لیکن دنے نہیں رات نو تے 10 کے بھی نہیں سی جاندا آدا ہے مینوں آدا ہے قسم رب دی میں جس لے جاندا سی خواجہ صاحب 2 ہی کام ہوندے سن یا تلاوت کرتے پہ ہوندے سن تے یا نوافل پڑھ رہے سکے جو جے پیر کوئی مرید کسے اور دا ہے ہن بھی جیندا بیٹھا ہے سادہ صاحب نے مینوں گل سنائی میں حیران ہو گیا اس وقت میں کہی انہاں دی کوئی اور گل جنے تو متاثر کیتا ہوئے اس کہا میں سارے بات پتہ کس نے متاثر کیتا ہے میں کہ 10 اس کہا قسم خدا دی جدوں تک کیوں بھی مندا کے طرح کیا منوا دا جدوں تک یہ ساڈا بزرگ زندہ رہیا ہے نا اس پورے ضلع دے اندر تے قریبی ضلعاں دے وچ نہ کوئی رافضی پر مار سکیا ہے نہ کوئی خارجی پر مار سکیا ہے تے جن نے پر ماریا ہے نا او دے پر کٹ کے اللہ کیا بات
فرمائی نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات بے شک اس پیر نے دسیا عقیدہ پہلے ہے عقیدت بعد دے وچ ہے اس آکھیا حضرت جی اس دن میری اکھی جو اتھرو اور تیز ہو گئے جس دن اسی جنازے تے گئے لکھاں دی تعداد دے وچ بندے سن تے صاحبزادیاں 5 واری اعلان کیتا ساڈے بابا جان دی نصیحت ہے سارے رافضی خارجی تفضیلی ناسبی بالخصوص حضرت امیر معاویہ دے دشمن جتنے جہنم دے کتے ہو نکل جاؤ جنازے دیاں صفاں دے وچوں ساڈے بابا جی نو تکلیف ہونی ہے سانو غیرت مند بچے چاہیے نے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف آستانہ عالیہ پیر فاروق شریف تاجدار ختم نبوت توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی میں حیران ہو گیا یاروں دی گل سن کے کہ حالانکہ میں مرید کسی اور پیر دا لیکن یہ جا پیر میں حیاتی ہے نہیں دیکھیا یقین اللہ تے کرو رومن لگ پیا نال یار کمال ہے یہ جا بابا اکھو پیا پونجے جناب ہڑو ہڑو میں کیا بڑی گل ہے اے ہوندے نے پتر کم اے ہوندے نے پیر اے پھر ناندا دیکھو نام و نشان اجے تک باقی ہے بے شک عقیدے تے پر تے جڑا ہر بھانڈے دے وچ منہ گھات کے کھاوندے نے آواز کمزور ہو گئی ہے یہ پیر ہو جائے منہ تلے رکھے ہاتھ بھی تلے خبردار بولے دا یہ پیر کو غیرت مندیاں بول سکتے سبحان اللہ ہر برتن دے وچ منہ کھٹ کیا بات کیا بات کیا بات بہت اچھے علماء اہل سنت توجہ ہے میری ساری پہلی میں میرا موشن ہی بھنی نہیں چمر رہے کیا بات کیا بات میرا موشن بھن دیتا ہی اللہ دا بندہ آئے ہائے یہ آستانہ ہے جتو اسی ہونے تو گڑی دا نام چوکڑا پوا لینے ہیں آج نال میں موشن ہی کتامنا پوسی سنتا صحیح یہ کسی نے چھڑ جاما تا گل سنتا صحیح سبحان اللہ پیا پیا پیر صاحب نو اللہ صحت دے وے زندگی دے وے بہو محبت کریں دن اور میں اس بات دا اظہار کریں دا نہ صرف اناتی مسلک کی تسلق اور غیرت اور امام احمد رضا دے سپاہی غوث جلی مہر علی مولا علی دے سچے خادم و نوکر میں اپنے پیران تو بعد فرنٹ لائن دے بندے جنہاں دے نام میں سب تو زیادہ پیار کرے نا انہاں دے وچ آستان علیہ پیر بارو کریم بھی ہے اور آستان علیہ سواق شریف بھی ہے وہ جو ہے نا پھر موسیٰ زئی شریف تے ساڑھے سیرہ دا تاج جو ہے چشمے تے چلے اتھونے نا توجہ ہے سارے بیرامان دی بات عرض کر رہے میں اس بات کو سمجھو میرے عزیز غیرت مند پیر ہونا چاہیے ہے وہ جناب علی اتنے بھی جاندہ اتنے بھی جاندہ اتنے بھی جاندہ اتنے بھی اب کھلو رہا ہے اور آج کل نا اتحاد کا چورن بھی بیچیا جا رہا ہے نا اتحاد ہو جائے میں اس بات کو بالکل درست اور صحیح سمجھنا اتحاد ہونا چاہیے ہے پر سوال ایک کے دا کے دینا کہ دا بس سنی دا سنی دینا اس کو سمجھ آئیے وہ دوسرا بندہ نہیں سنی کہے رافضیوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے خارجیوں کے ساتھ تفسیریوں کے ساتھ ناسمیوں کے ساتھ نا جڑا تیرے پیو نو بھوکے ہو تے کول دباندہ نہیں تے جڑا ابو بکر نو بھوکے جڑا تیری ماں نو بھوکے ہو تے دباندہ نہیں جڑا حضرت اما عائشہ پاک نو بھوکے کیویں بھی سچا ماں نے دسنا ہاں کہتے حالات ٹھیک نہیں ہے حالات خراب ہی تم نے کیے ہیں ان کو ٹائم ہی تم نے دیا ہے جب تک بندے غیرت مند رہے نہ خارجی اس ملک میں پر مار سکا ہے نہ رافضی مار سکا ہے اور سنی تمہیں جاگنا پڑے گا یہ وطن کل بھی سنیوں کا تھا آج بھی سنیوں کا بے شک عدم تشدد ایسی بھی قائل ہیں لیکن حلال حرام اکٹھا کرنا اس کے ہم قائل نہیں. یہ بات یاد رکھ لیجیے. کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں ایسی ضرورت ہے. اٹھا اپنی ضرورت اور لے جا. تینوں ضرورت نہیں, تینوں کرسی چاہیے, تینوں چاہ دیے پیالی چاہیے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. یہ بند کرو اور اگلی بات بھی سنو اور دھیان کے ساتھ سنو میرے بھائی. جیڑا عقیدہ اہل سنت ہے اور ایدی ضروریات ہے, وہ دے وچوں پہلا مسئلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بھی ہیں. توجہ میرے آپ, افضل البشر بھی ہیں. افضلیت مطلقہ دا تاج صدیق اکبر دے سر تھے. اور اس تو بعد صرف انج نہیں, یہ حدود و قیود ہیں, خلیفہ بلا فصل بھی ہیں.
نہیں توجہ فرما رہے نال یہ بھی گل نال ہے بھی آپ نے یہ خلافت کوئی نہیں مالکہ نے عطا فرمائی ہے اور مسلمانہ نے اللہ دی عطا دے نال یہ جو اجماع فرمایا علماء نے لکھا ہے یہ اجماعی اور قطعی مسئلہ ہے یاد رکھ لیں یہ باب عقیدہ دا مسئلہ ہے افضلیت صدیق اکبر یہ باب فضیلت دا مسئلہ نہیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ تک کی جو لکھے ہے اس واسطے جرائے دے ڈنڈی مارے آخر نہیں جی ٹھیک ہے یہ خلافت مولا حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے پر علی تو علی ہے میرا دل نہیں مانتا کہ علی پیچھے ہو جائے تو میں کہتا ہوں دل باہر کاٹنا یہ ذرا مالا تریشر کرا تینوں میں سیٹ کرا آج کل یہ بھیڑیے موجود ہیں جن کو بڑا شوق ہے ہماری بھی تحقیق ہے میں کہا جو کو تحقیق تو نکل جا دفاع ہو جا تیرا مقام اتھے نہیں اہل سنت عقیدہ 1400 سال تو طے شدہ ہے اس کے اندر کوئی بھی نقب لا سکتا نبیاں تو بعد سب تو افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ذاتی نمبر 2 جلدی جلدی ان سن دے چلے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ بلا فصل اور دوسرے نمبر پہ حضرت فاروق اعظم تیسرے نمبر پہ عثمان غنی چوتھے نمبر پہ مولا علی سمجھ آ رہی ہے اور اس خلافت راشدہ دا تتمہ حضرت امام حسن دی وہ جڑی 6 ماہ خلافتی دے نال ہویا ہے یہ بھی میں احتیاطاً جملہ بول رہے ہیں تاکہ بعد میں کو نچنا کودنا نہ شروع کر دے لے نمبر 1 نمبر 2 جس ویلے نبی پاک دی اہل بیت دی گل ہے نا اپنی پسندیدہ اپنی چوائس نہیں چلے گی بس جی حضرت سیدہ پاک ہیں مولا علی پاک ہیں حسن پاک ہیں حسین پاک ہیں بس تو نبی بس یہ نہیں ہے تن کس نے آتے یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے اہل بیت جب بولا جائے گا اہل سنت کے نزدیک سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ٹوٹل اولاد اس میں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے اور وہ کون سے ہیں آل علی آل جعفر آل عقیل آل حارث آل عباس یہ سارے اہل بیت دے وچ آندے نے اپنی پسندیدہ اور چوائس کی شخصیات نہیں جو دائرہ قرآن و حدیث کا ہے اس کے اندر جو شخصیات آتی ہیں وہ شخصیات ہیں جن کو تم اہل بیت کہتے ہو توجہ ہے نا سب حضرات اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو بیٹیاں دی گل آوے تے نبی پاک دی بیٹیاں نے 4 کتنیاں نے 4 جڑا کہ ہم دین کو نہیں مانتے کو مانتے میں کیسے تینوں بندہ ہی نہیں مانتے اگلی گل تو بندہ ہی نہیں بے شک تیرا تو کی نہیں بندہ ہے گل کرتا بھی تو بھی بندہ ہے کیوں میں نے کہا اگر انج ہو جاوے کتاباں بھی تیریاں ہون لکھاری بھی تیری ہون چھاپا بھی تیرا ہوئے تے وچ لکھیا ہوئے تے مڑ من سے آکھے جیا میں کہ مڑ تیار ہو جا پیڑ لا میدان دس دے پیراں دس دے سانو دس دے جتھے اسی بولے صاحب نہیں کتاب کھول کے سنا یہ کتاب ہے اسی بولنا بھی نہیں تے یہ لکھیا ہوئے تے موڑ لتر بھی تیرے تے سیر بھی تیرا تے مارنا لاؤں میں بات نہ آ جائے تماشے کرتے ہو نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں قرآن و حدیث کے دلائل تو ہیں ہی ہیں یاد رکھ لیں اپنے پرائے سب کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پانچن پاک دیا 5 کتاباں دے حوالے ہیں زیادہ دے اندر لیکن پانچن پاک دے 5 حوالے اسی دے سکنے ہیں تے اتھائیں بیٹھے دے سکنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کسی کو سرکار ہے تو دس سے جا علاج کا بڑی انہیں کتنا محبس ہو جاتا کاشے بند کرو یہ ہے ضروریات اہل سنت کا مسئلہ یقین کرو ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے نہیں تو جنہیں تھوڑی بولیے چاہنے اتنا مرے سانے جتنا گھیلے سانے حساب ہے دلائل اہل سنت کے ایسے اللہ کے بدل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اہل بیت ہر 2 فریق سے محبت کرنا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے یاد رکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے مابین جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کفے لسان سڑے جلد میں کے بیان نہیں کر سکتے لیکن ایسے ایک بڑا نازک مسئلہ دستا مشاجرات بیان نہیں کر سکتے فضائل بیان کرنے چاہیے دیں لوگ آج نہیں فضائل بھی کریں کیوں نہیں فضائل تم بیان کر سکتے بھائی فضائل بھی بیان کرنے ہیں مشاجرات کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا آج مشاجرات بیان اور فضائل ہو گئے امیر معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو میں کہتا تیرا پیوم ہویا ہے یہ تو عرس کرنا ہے یہ تو ہے فضیلت وہ نفس ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے برابر ہے نہیں یہ تو اور سو سکتا ہے تو جدی صحابیت قطعی ہے بات تو
حضرت امیر معاویہ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی تو دس نہ یار کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ کو عام سے آپ ہی تھوڑی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ یہ امیر معاویہ کی سگی بہن ہے, کاتب وحی ہیں, اور 40 سال تک یہ گورنر رہے. 20 سال خلفاء کی موجود اور 20 سال بعد کے آپ دیکھیں جب صلح ہو گئی تھی تو وہ لوگ بھی کان کھڑے کریں, بلکہ کان پکڑے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لڑائی بیان کرتے ہیں کہ جنگ ہوئی ہے تو وہ امام حسن والی صلح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور 20 سال تو بعد میں دونوں بھائی زندہ رہے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور دونوں نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ضرور اقدام کرتے. جو یزید کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, یزید کے سامنے آ سکتے ہیں, ادھر کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے جو لوگ ڈنڈی مارتے. اور آج کل کے کئی بھیڑیے آ گئے, ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہاں پر شرطیں تھیں. میں کہ شرطیں تیرے پیو نے کیا سر جی, وہ رافضیوں نے لکھ دیا کہ شرطیں ٹوٹ گئی تو نس پہ ہے. حضرت امام حسن سے بڑا کوئی سید نہیں ہو سکتا. جب آپ نے فیصلہ کر دیا ہم آپ کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہوئے. اور حضرت امام حسین سے بڑا سید نہیں ہے. جو یزید کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. کوئی بندہ یزید کو ابو جی بنانے کی کوشش نہ کرے. وہ جو نہیں فرما رہا. اچھا اتنی بات کرو تو بس اوقات لوگ کہتے نہیں تم نا حضرت امیر معاویہ کو علی کے برابر لے جاتے ہو. تو میں کہ برابر آلہ یہ الہام تینوں کدوں ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ تینوں نے آکھیا ہے؟ کس نے آکھیا ہے؟ یہ تو خود نبراس پڑھ کے دیکھ, علامہ برہاروی نے خود لکھا ہے. فرماندے نے حضرت امیر معاویہ کو کس نے پوچھا تسی افضل ہو یا علی افضل ہیں؟ یہ مولا علی نے خود فرمایا. میں امیر معاویہ خود فرما رہے ہیں. فرمان لگے اوے آج دا خط ہے نا, خط یہ حضرت علی نے اپنے ہاتھاں نال لکھیا ہے. اے علی دا خط حضرت ابو سفیان دی پوری نسل تو افضل اور اعلیٰ ہے. علی تے بڑ علی ہے. جب حضرت امیر معاویہ کا یہ فتویٰ ہے تو تینوں الہام کیوں کر دیتا تو یہ برابر کر رہے ہیں؟ اہل سنت میں برابری کرنا جائز نہیں برابری کرتے. لیکن چونکہ صحابی ہے, صحابی کے خلاف ہم کسی کتے کو بھونکنے تو نہیں دیں گے. اس لیے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. آپ نے کتا دیکھنا تو حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والے کو دیکھو. 4 ٹانگوں والے نہیں ہوتے آج کل, 2 ٹانگوں والے بھی ہیں. 5-4 بندے ڈھلے پائے پہ کیوں خیر تک صحابی رسول ہے. رہ گئی بات صحابہ کی اور اہل بیت کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. آپ اہل بیت کشتی ہے, صحابہ ستارے ہیں. ستارے دیکھ تاکہ منزل مل جائے, کشتی میں بیٹھ تاکہ کوڑ نہ جائے. کوئی کام کر پھر کسی نے لگی کتے بیٹھ رہے تو تلے بڑھ جاتے. یہ تلے بہ گیا کتے نہ بیٹھا تو منزل نہ مل سیا. دونوں کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا. اس کی تصریحات و تفصیلات میں اور بیان کرتا, لیکن آخر میں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں آستانہ عالیہ کے ساتھ جو ان کا خاص پیغام ہے نا, یہ لوگ علم دوست ہیں. مجھے وہ سلطان بتا رہا تھا کہ میں ایک بار گیا تھا, ایک عالم دین آئے بیٹھے سن, خواجہ صاحب کی خدمت کے اندر لوگ پیسے دیندے سن, آپ کو تلے رکھی رکھے ہوگی. یہ سنایا فرماتے ہیں آپ وہ دینے سے تو نہیں کرتے سن, نہیں کر کے عالم دین دیتے. فرمایا پتہ چل گیا سید آ گیا. فرمایا جتنے پیسے تو ہاتھ چا کے سارے سیدی جوڑی دے وچ پا. یہ ہے آپ کے آستانے کا پیغام, علم دوستی. مدارس خیبر سے چل پڑو کراچی تک, دائیں بائیں ساری سرحدیں دیکھ لو. پیر بارو شریف کا فیضان تمہیں نظر آئے گا اور عقیدے کا تسلق آج تک تمہیں نظر آئے گا. یہ ہے ہوتا ہے پیروں کا کردار. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے ہیں. حضرت صاحب پیر محمد حسن صاحب قبلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیخ الحدیث ہے خود. صدقے جاواں آج کا تو پیر ہی ہوگا جڑا ڈھولتے آوے انہوں پیر آتے ہو. شیخ الحدیث کو پیر کون مننے؟ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے ویسے لکھا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی آپ دیکھو کسی ایک بندے نے آکھا یار میں نا چاہنا کہ میں ولی بھی بنا تو میں لوگ سیاح بھی نہ. دوبارہ پھر سنیے, میں ولی بھی بن جاواں تو میں لوگ سیاح بھی نہ پہچان بھی نہ تو میں کی کراں؟ فرمایا مسجد دا امام بن جا, یہ تین کو ولی مان جاوے تے گل ہوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مطلب دین پڑھ جا, دین پڑھا, دین بھی گل کر, مدرسے بنا, اینو کوئی نہیں مننے گا. لیکن ایک واحد پیر ہے, جمعہ بھی مدرسے بھی خود بھی شیخ الحدیث, لیکن اللہ دے فضل دے نال پیر بھی سارے مانتے.
لیکن باقی پیرو مہربانی فرماؤ نا، یہ گڈیاں تتر بٹیرے گھوڑے نے، مہربانی کرو تکلیف فرماؤ نا سائیں۔ یہ جو 70-80 لاکھ کا ہے گھوڑا یا 2 کروڑ دی ہے گڈی ہے، تو 2 کروڑ دا تو سال میں بڑا ٹوری مدرسہ تے سال تو بعد پتہ نہیں تو ریلی جتنا کہ نہیں جتنا، ادوں آ کے تیرے 20 حافظ بن جانے نے، تیرا پیو بھی بخشیا جانا تے تو بھی بخشیا جانا۔ آواز مٹھی ہے، صدقے جاواں تہاڈی چوپ دی واہ پائی واہ، اس واسطے گھر کردار ادا کرو اپنا۔ اور آستانہ عالیہ سواگ شریف نو دیکھو، بارو شریف نو دیکھو، انہاں دے ملحقہ جتنے علماء و مشائخ نے، یقین کرو عقیدے واسطے۔ اور اس آستانے دی ایک میں خصوصیت تانوں دسدا پیا، میں جدوں دا میں آنا شروع کیتا، جو میں محسوس کیتا ہے نا، کوئی بندہ قادری ہوئے، چشتی ہوئے، سہروردی ہوئے، نقش بندی ہوئے، ویسی ہوئے، کوئی بندہ ہوئے، جو میں محسوس کیتا ہے، یہ بندے سلسلہ نہیں ویدے، یہ بندے صرف عقیدہ ویدے ہیں۔ کیا بات، انہاں دا معیار طریقت دا کوئی گروہ نہیں، انہاں دا معیار عقیدہ امام احمد رضا ہے، وہ دا مشرب جیڑا بھی ہوئے، بے شک انہاں لوکاں نو میں نفرت کردیا نہیں دیکھیا بلکہ پیار کردیا دیکھیا۔ توجہ ایسا مدر آتی، اس آستانے دی ایک خصوصیت ہے، عقیدت بعد اچ کر دینے، پہلے عقیدہ وے دے۔ دوسری بات، اس آستانے دا میں خاص پیغام تم دیتا ہوں، یہ سیکھو، اتنا بندے دا سینہ چوڑا ہوتا ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ سارے مسلک دی یہ وسعت ہے۔ مفتی احمد یار خانیمی فرماتے ہیں جتنے سلسلے ہیں یہ سب نہریں ہیں اور علاقوں کو سیراب کرتی ہیں، سمندر ایک ہی ہے۔ ہر نال دنال بنا کے رکھ، ہر دا حجا کر، ایک اس آستانے دا خاص پیغام بھی ہے اور ایک علماء دا احترام بھی ہے، اور تساں جمی احباب بھی اس کے قائم ثابت رہنا ہے۔ اتھے ہر مشرب کے بندے بیٹھے نے، لیکن انہاں بلایا عقیدے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے، ملک دے طول و عرض دے اندر جتنا دین دا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے اس کام کو قبول فرمائے۔ علماء مشائخ دے نال انہاں دی محبت، انہاں دی انہاں دے نال، عوام دی انہاں دے نال، اور تہاڈی انہاں دے نال اللہ تعالیٰ اس دے اندر برکات عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف گھرنا سر، آپ نے آمد تو پہلے ایک زوردار نعرہ سنے سو